وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ اور چند عورتوں نے جو کہ شہر میں رہتی تھیں یہ بات کہی کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس سے اپنا ناجائز مطلب حاصل کرنے کے لیے پھسلاتی ہے۔ کیسی کمینہ حرکت ہے کہ غلام پر فدا ہو گئی، اس غلام کا عشق اس کے دل میں بیٹھ گیا ہے، ہم تو اس کو صریح غلطی میں دیکھتے ہیں۔ یعنی شدہ عورتوں نے کہنا شروع کیا کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام پر مفتون ہو گئی، چاہتی ہے کہ اس نوجوان کو اپنے قابو میں کرے اور اس سے اپنا ناجائز مطلب حاصل کرے۔ غلام کی محبت اس کے دل کی تہ میں پیوست ہو چکی ہے، حالانکہ ایسے معزز عہدیدار کی بیوی کے لیے یہ سخت شرمناک بات ہے کہ وہ ایک غلام پر گرنے لگی۔ ہمارے نزدیک اس معاملے میں وہ علانیہ غلطی پر ہے۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، جب زلیخا نے ان عورتوں کے مکر کا حال سنا تو ان کو ایک کھانے کی دعوت پر بلایا۔ یہاں ان عورتوں کے تذکرہ کرنے کو زلیخا نے مکر کہا ہے، حالانکہ بظاہر انہوں نے کوئی مکر نہیں کیا تھا، مگر چونکہ خفیہ اس کی بدگوئی کرتی تھی اس لیے اس کو مکر سے تعبیر فرمایا، اس لیے کہ مکر فریب اس لیے کہا کہ مکاروں کی طرح چھپ چھپ کر یہ باتیں کرتی تھیں اور زلیخا پر طعنہ کر کے گویا اپنی پارسائی کا اظہار کرتی تھیں، حالانکہ یوسف علیہ السلام کے بے مثال حسن و جمال کا شہرہ جس عورت کے کان میں پڑتا تھا وہ عورت یوسف علیہ السلام کی زیارت اور دیکھنے کے لیے بے چین ہو جاتی تھی۔ کچھ بعید نہیں کہ زلیخا پر طعن و تشنیع اور نکتہ چینی کرنے والیوں کے دلوں میں یہی غرض پوشیدہ ہو کہ زلیخا کو غصہ دلا کر کسی ایسی حرکت پر آمادہ کریں کہ یوسف کے دیدار کا سبب بن جائے، یا زلیخا کے دل میں یوسف کی نفرت بٹھا کر اپنی طرف یوسف علیہ السلام کو مائل کرنے کا موقع مل جائے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ زلیخا نے بعض عورتوں کو اس معاملے میں اپنا رازدار بنایا ہو اور ان عورتوں نے اس راز کو راز میں نہ رکھا ہو۔ ان کی گفتگو کو لفظ مکر سے ادا کرنے میں یہ سب احتمالات ہیں۔ وَعَتَدْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا، یعنی ان کے لیے مسند تکیوں سے مجلس آراستہ کی۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، یعنی جب یہ عورتیں آ گئی اور ان کے سامنے مختلف قسم کے کھانے اور پھل حاضر کیے جن میں سے بعض چیزیں چاقو سے تراش کر کھانے کی تھی، اس لیے ہر ایک عورت کو ایک ایک چاقو بھی دے دیا، جس کا ظاہری مقصد تو پھل تراشنا تھا مگر دل میں وہ بات پوشیدہ تھی جس کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ یہ سب عورتیں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر حواس باختہ ہو جائے گی اور چاقو سے اپنا ہاتھ زخمی کر لے گی۔ وقالت اخرج علیہن، یہ سارا انتظام کر کے یوسف علیہ السلام سے کہا جو کسی دوسرے مکان میں تھے کہ ذرا باہر آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام کو چونکہ زلیخا کی غرض فاسد معلوم نہیں تھی، اس لیے یوسف علیہ السلام باہر اس مجلس کے سامنے آ گئے۔ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یعنی جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے جمال سے حیران رہ گئی اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ یعنی پھل تراشتے وقت جب یہ حیرت انگیز واقعہ سامنے آیا تو چاقو ہاتھ پر چل گیا، جیسا کہ دوسری طرف خیال بٹ جانے سے اکثر ایسے اتفاق ہو جاتا ہے، اور کہنے لگی خدا کی پناہ یہ شخص آدمی ہرگز نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ مطلب یہ تھا ایسا نورانی تو فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں لوام زلیخۃ لو رأینا جبینہ لآثرن بالقطع قلوبہن علی الید،
کہ اگر وہ عورتیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کو ہی کاٹ ڈالتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن ملا ہے وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن پیغمبر کی وجہ سے ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرکز حسن ہے، یوسف علیہ السلام شاخ حسن ہے۔ انسان کے بدن میں دل ہے اور انسان کے بدن میں ہاتھ، پیر، اعضا وغیرہ ہے۔ اعضا کو شاخ بدن کہتے ہیں، دل کو مرکز بدن کہتے ہیں۔ اس لیے حضرت عائشہ فرماتی ہے لوامی زلیخۃ لو رأینا جبینہ لا اثرن بالقتی قلوبہن علی الید، کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف شاخ حسن کو دیکھا تو شاخ بدن اپنے ہاتھوں کو کاٹا، اگر وہ مرکز حسن میرے پیغمبر کو دیکھ لیتی تو مرکز بدن اپنے دل کو کاٹ ڈالتی۔ اور دوسری بات اس میں یہ فرمائی، ان عورتوں نے کہا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو بزرگ فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام حسن و جمال اور نورانی صورت کے اعتبار سے فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے قوم اذا قوبلوا كانوا ملائکۃ حسنا وان قوتلوا كانوا عفاریتا، با حیا اور عفت اور پاک دامنی جو چہرہ اور چال ڈھال سے ٹپک رہی تھی، اسے دیکھ کر کہا کہ یہ آدمی نہیں، کوئی معصوم فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جس طرح فرشتہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی عام انسانوں کی طرح نہیں بلکہ فرشتوں کی طرح گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہے۔ بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ انسان کے اندر دو صفتیں ہیں، ایک مان کر چلنے کا مادہ ہے اور ایک من مانی کرنے کا مادہ ہے۔ تین عورتوں کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انسان عام انسانوں کی طرح من مانی کر چلنے والا نہیں بلکہ فرشتوں کی طرح، جس طرح فرشتوں میں مادہ مان کر چلنے کا ہے تو اسی طرح اس کے اندر بھی فرشتوں کی طرح مان کر چلنے کا مادہ ہے، منمانی کرنے کا مادہ نہیں ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرین۔ اب زلیخا کو موقع ملا کہ عورتوں کے طعن و تشنی کا تیر انہی کی طرف لوٹا دے، تو زلیخا نے کہا کہ یہ شخص وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، اور واقعی میں نے اس سے اپنا مطلب حاصل کرنے کی خواہش کی تھی، مگر یہ پاک صاف رہا، اور آئندہ اگر یہ میرا کہنا نہیں مانے گا تو بے شک جیل خانے بھیج دیا جائے گا اور بے عزت ہو کر رہے گا۔ اس عورت نے جب یہ دیکھا کہ میرا راز ان عورتوں پر فاحش تو ہو ہی چکا ہے، اس لیے ان کے سامنے ہی یوسف علیہ السلام کو ڈرانے دھمکانے لگی۔ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس وقت یہ سب عورتیں بھی یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی کہ یہ عورت تمہاری محسنہ ہے، تمہاری سیدہ ہے، تمہاری مالکہ ہے، کہ تمہیں اس عورت کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے اور اس کی بات ماننی چاہیے۔ بلکہ ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ وہ عورتیں جو یوسف علیہ السلام کو سمجھا رہی تھی، نصیحت کر رہی تھی، ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں سمجھانے کے بہانے، نصیحت کرنے کے بہانے اگر ہمیں موقع مل جائے تو ہم بھی یوسف علیہ السلام سے اپنی خواہش پوری کرنے کا اظہار کریں۔ اس لیے آگے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کا ذکر آ رہا ہے تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف ایک عورت کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ تمام عورتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اور دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ یہ عورت ایسی ہیں کہ اس کی موافقت کر رہی ہیں اور اس کی تائید کر رہی ہیں اور ان کے مکر اور جال سے بچنے کی ظاہری کوئی تدبیر نہیں، تو پھر اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہوئے اور بارگاہ رب العزت میں دعا کی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ اے میرے پالنے والے، اے میرے پروردگار، یہ عورتیں مجھے جس کام کی طرف دعوت دے رہی ہے اس سے تو مجھے جیل خانہ زیادہ پسند ہے، اور اگر آپ ہی اس کے داؤں بیچ کو مجھ سے نہ ہی ہٹائیں گے
تو ممکن ہے میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں اور نادانی کا کام کر بیٹھوں۔ یوسف علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ جیل خانہ مجھے پسند ہے، یہ کوئی قید و بند کی طلب یا خواہش نہیں، بلکہ گناہ کے مقابلے میں اس دنیاوی مصیبت کو آسان سمجھنے کا اظہار ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اللہ رب العزت سے درخواست کی ہے کہ مجھے ان کے مکر و فریب سے بچائیے، اگر اس سلسلے میں قید ہونا پڑے تو میں قید کو ارتکاب معصیت پر ترجیح دیتا ہوں۔ اگر آپ میری دستگیری نہ فرمائیں گے تو ڈر ہے کہ بے عقل ہو کر ان کے فریبوں کی طرف مائل ہو جاؤں اور جھک جاؤں۔ بعض روایات میں ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام قید میں ڈالے گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ آپ نے قید میں اپنا آپ کو خود ڈالا ہے، کیونکہ آپ نے کہا تھا السجن احب الیہ، یعنی اس کی نسبت مجھ کو جیل خانہ زیادہ پسند ہے، اور اگر آپ عافیت مانگتے تو آپ کو مکمل عافیت مل جاتی۔ اس سے معلوم ہوا کسی بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے دعا میں یہ کہنا کہ اس سے تو یہ بہتر ہے کہ فلاں چھوٹی مصیبت میں مجھے مبتلا کر دے مناسب نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہر مصیبت اور بلا کے وقت عافیت ہی مانگنی چاہیے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے سنا، اللہم انی اسألک الصبر، اے اللہ میں تجھ سے صبر مانگتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسی دعا مانگنے سے منع فرمایا اور کہا بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا مجھے کوئی دعا تلقین فرما دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رب سے عافیت کی دعا مانگا کرے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد پھر میں نے آپ سے تلقین دعا کا سوال کیا تو فرمایا اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگو، اور یہ فرمانا کہ اگر آپ ان کے مکر و قید کو دفع نہ کریں گے تو ممکن ہے میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں۔ یہ عصمت نبوت کے خلاف نہیں، کیونکہ عصمت کا تو حاصل ہی یہ ہے اللہ تعالیٰ کسی شخص کو گناہ سے بچانے کا تکوینی طور پر انتظام فرما کر اس کو گناہ سے بچا لے۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السمیع العلیم، یعنی اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمائی اور ان عورتوں کے مکر و حیلے کو ان سے دور رکھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے جال سے بچانے کے لیے یہ سامان فرما دیا کہ عزیز مصر اور اس کے دوستوں کو اگرچہ یوسف علیہ السلام کی بزرگی، تقوی اور طہارت کی کھلی نشانیاں دیکھ کر ان کی پاکی کا یقین ہو چکا تھا، مگر شہر میں اس واقعے کا چرچا ہونے لگا۔ اس کو ختم کرنے کے لیے تو عزیز مصر کو مصلحت اس بات میں نظر آئی کہ کچھ عرصے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل میں بند کر دیا جائے تاکہ اپنے گھر میں ان شبہات کا کوئی موقع بھی نہ رہے اور لوگوں کی زبان سے اس کا چرچا بھی ختم ہو جائے اور یوسف علیہ السلام بھی ہمارے گھر یعنی زلیخا سے جدا ہو جائے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین۔ پھر عزیز مصر نے اور اس کے مشیروں نے مصلحت اس میں سمجھی کہ کچھ عرصے کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید میں رکھا جائے، چنانچہ جیل خانے میں یوسف علیہ السلام بھیج دیے گئے۔